والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پروردگار عالم کے بابرکت گھر کے اندر ہمیں رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کا موقع ملا ہے. یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور بالخصوص ہمارے علامہ قبلہ راشد نور المدنی دامت برکاتہ العالیہ جنہوں نے یہ خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارا مل بیٹھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر گفتگو کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں، آپ کے فرمان وہ خوش قسمت الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے جو یہ گفتگو فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کے بارے میں ہمیں یہاں گفتگو کرنے اور سننے کا موقع ملے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، اور حدیث پاک وہ ہے کہ جس کی ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسائل یہ ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا. ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ چاشنی ہمیں نہیں مل پاتی کہ جو چاشنی ہم بزرگوں کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کو کتنی لذت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمانی لذت پیدا فرما دیتا ہے. اس کے اندر وہ چاشنی، وہ محبت، وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی بھی چیز میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کی عبادت میں آتا ہے. وہ 3 چیزیں. پہلی کیا ہے؟
فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی بات یہ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دے اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لے. یہ محبت خدا اور محبت رسول وہ ہے کہ ابتداً ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کو پیدا کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور محبت کو پیدا کر دینا یہ پروردگار عالم کا کام ہے. جو کوشش کرتا ہے، جو اس تگ و دو کے اندر لگ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر آہستہ آہستہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے. پھر واقعتاً وہ وقت آتا ہے کہ جب ایک بندے کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو اللہ رسول کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ چھوڑ دے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور دوسری بات یہ کہ اب اللہ رسول سے ہٹ کر دنیا جہان کے اندر کسی سے بھی اس کو اگر الفت ہو تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. پہلا یہ کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو. دوسرا یہ کہ کائنات میں کسی بھی بندے کی محبت اس کے دل کے اندر ذاتی مطلب اور مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ اس سے محبت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ رب کا پسندیدہ ہے، اس کے دل کے اندر میری اور میرے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ اس کی محبت کے صدقے سے میری بخشش فرما دے گا. یہ چیز، اور یہ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ہمارے صلحاء، ان کا یہی وتیرہ رہا ہے. وہ ہمیشہ اسی بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ کسی اللہ والے کی محبت ان کے دل کے اندر ہو. یہ جو مرشد کو لیا جاتا ہے، کسی رہنما کو پکڑا جاتا ہے، یہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس نیک کی محبت اس بندے کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ اس نیک کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی اور رسول کی محبت اسے عطا فرما دیتا ہے. سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مسجد خیف کے اندر چکر لگا رہے تھے، تو مسلسل آپ ایک صف کے کنارے سے دوسرے کنارے تک اور دوسرے کنارے سے پہلے کنارے تک مسلسل چکر لگا رہے ہیں. سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو آپ کا کوئی مرید آپ کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، تو اس نے جب کافی دیر تک آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کی کہ یا سیدی، میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مسجد کے اندر محض چکر لگا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جاننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے یہاں چکر لگا رہا ہوں کسی اللہ والے کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، اللہ اس کی نگاہ کے صدقے میری بخشش فرما دے. یہ اللہ کے نیک لوگوں کی محبت کہ جن کے ساتھ محبت اس لیے ہو کہ جس میں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اللہ والے کی نظر جو ہے وہ یہ اتنا کمال کر جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت کہ جب ہمارے تعلقات اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. آج ہمارے اندر مسائل یہ ہیں کہ ہمارا جس بھی بندے کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے مقصد اپنا ذاتی ہوتا ہے. ہم اس کے اندر رشتہ داروں کے اندر بھی جن سے مقصد ہے ان سے رشتہ داری بڑی اچھی نبھائیں گے، اور جن سے کوئی مطلب نہیں ہے ان سے رشتہ داری نبھانے کے اندر ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دوستوں کے اندر جہاں ہمارا مقصد اور مطلب ہے وہاں دوستی بہت اچھی نبھائیں گے، لیکن جہاں ہمارا تعلق اس طرح کا ہو کہ کوئی مقصد نہ نظر آ رہا ہو، ہم اس دوست کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے. ایون کہ
ہم مذہبی شخصیات سے، اپنی مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے، ان کے ساتھ بھی تعلق اس بنا پر رکھتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی مطلب، کوئی مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہی تعلقات صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہو جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے کہ کائنات میں کسی بھی شخص کے ساتھ تعلق اس بنا پر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، فرمایا جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ اس کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اور تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، بندہ کفر کے اندر پڑ جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ کے اندر گر جانا ناپسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ آگ کے اندر گر جائے، اس کا جسم جل جائے، وہ نقصان اور اذیت کے اندر چلے جائے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر بندہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ کے اندر پڑ جائے، اسی طرح اہل ایمان کفر کے اندر پڑنا بھی ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا یہ تین چیزیں تم اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے گا۔ پھر تمہیں کسی بھی شخص کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے آ جاؤ، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ رمضان شروع ہو گیا روزے رکھ لو، پھر تمہیں یہ نہیں کوئی سمجھائے گا کہ زکوٰۃ اتنے پر فرض ہو گئی اب زکوٰۃ بھی ادا کرو، یا اب تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا حج کے لیے نکلو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے اس ایمان کی مٹھاس اتنی ہوگی کہ باقی دنیا پیچھے رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر تمہیں سب سے آگے لے جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں جن کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، سارا سارا دن اللہ کی عبادت کرتے، اس کے پیچھے آخر چیز کیا تھی؟ وہ بھی ہم طرح کے انسان تھے، اسی دنیا کے اندر رہتے تھے، جو رعنائیاں ہمارے سامنے ہیں وہی سب ان کے سامنے بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے کٹ آف ہو کر ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر اس لیے گزار کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دی تھی۔ انہیں ہر چیز سے زیادہ اچھا یہ لگتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ جو بندے کی دنیا کو بھی ستھرا کر دیتی ہے، اور بندے کی ساری آخرت کا دار و مدار بھی اسی بات کے اوپر ہے، آخرت بھی ساری سنور جاتی ہے اور دنیا بھی اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ آخر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت سے دور ہٹ کر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے گا۔ ایک بندہ جتنا بھی مال و دولت کماتا، جتنا بھی اچھا گھر لیتا ہے، جتنا بھی وہ معاملہ کرتا ہے، سب کچھ کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ میری عزت کریں، میری واہ واہ ہو۔ تو یہ دنیاوی لوگوں کی واہ واہ، ان کی شہرت کچھ بھی نہیں۔ ایک تنہا غار کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا شخص بھی جا کے ان کے مزار پر جا کے اپنا سر بھی جھکاتا ہے، ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتا ہے۔ آخر اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کہاں سے مل گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے عزتوں والے خدا کو راضی کر لیا، اللہ نے اس پورے جہان کے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عزتوں کو بٹھا دیا۔ ہم جتنے بھی بزرگان دین کو دیکھتے ہیں ان میں سے کسی سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، کسی کو ہم نے بالمشافہ دیکھا نہیں، ملاقات نہیں کی، داتا صاحب میں سے کوئی بھی نہیں ملا ہم میں سے۔ جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن عزت اور قدر کتنی ہے کہ ان کے مزار شریف پر بھی حاضری دینی ہو تو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو عزت و احترام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے دلوں کے اندر ان کا احترام ہوتا ہے۔ ہم اپنے شاید سگے باپ کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے جتنے کہ ان اللہ کے ولیوں کا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ
کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہوئی، انہوں نے ہر چیز پر مقدم اللہ کی عبادت کو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا کہ زمانے کا بڑے سے بڑا مالدار بھی اس جگہ تک نہ پہنچ سکا جہاں پر اللہ نے ان فقیروں کو پہنچا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے، کیا تمہاری تیاری ہے، قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ قال حب اللہ ورسولہ، کہا میں نے یا رسول اللہ صرف ایک تیاری کی ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لی ہے اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لی ہے، صرف یہی کام کیا اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ قال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، فرمایا پھر بے فکر ہو جا، تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے، جس کی محبت تو نے اپنے دل کے اندر بٹھا لی، جس کو راضی کرنے کی تو نے ٹھان لی ہے، اور جن سے محبت جو ہے وہ تو نے اپنے سب سے اولین ترجیح کے اندر شامل کر لیا، اب اور چیز کی فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس چیز کا انعام یہ عطا کرے گا کہ تجھے اس کے ساتھ کر دے گا جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی ہم معاملات کرتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات ہماری ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایون کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ بھی تو اسی لیے کہ اللہ کے محبوب سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ رب راضی ہو جائے کہ یہ میرے محبوب سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اگر ہم یہی مقصد اپنا لیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، لگے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام کتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر یہی چیز کو اپنایا، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جنگ لڑنے کے لیے، ایک لشکر کو بھیجا اور ایک بندے کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ نمازیں پڑھاتے اپنے لشکر کو، لیکن کوئی بھی نماز ہوتی، جب صورت ملانے کی باری آتی وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والی صورت پڑھنی شروع کر دیتے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب پیچھے یہاں پر بھی اگر امام صاحب ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف پڑھیں تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ اتنا بڑا قرآن ہے، اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی جا رہی۔ تو جو صحابہ ساتھ تشریف لے کر گئے تھے، فلما رجعوا، جب وہ واپس آئے تو ذکروا ذلک، تو انہوں نے اس بات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ہر رکعت کے اندر ہمیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یہی سناتے تھے اور یہی پڑھاتے تھے۔ فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے پوچھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں پوچھا تو نہیں۔ فرمایا پھر پوچھو، اس سے پوچھو کہ تمہیں کیا بات تھی کہ تم ہر رکعت کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف ہی کیوں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ فَسَأَلُوهُ، صحابہ نے پوچھا کہ علی جا یہی صورت ہمیں سناتے رہے ہیں، آپ یہی پڑھتے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال، وہ فرمانے لگے، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفتوں کا بیان ہے، اس میں اللہ کی بے نیازی کا بیان ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان ہے، اس کے اندر اس کا رحمان اور رحیم ہونا بیان کیا گیا ہے۔
اللہ کی بڑی خوبصورت صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور اس وجہ سے میں اس سورت سے بڑی ہی محبت کرتا ہوں کہ میرے رب کا ذکر ہے، میرے رب کا نام اس کے اندر بار بار آتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کہیں کہا جاتا ہے وہ بے نیاز ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس نے آگے اولاد کو پیدا کیا ہے، کہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ رحمان ہے، کہیں کہا جاتا ہے وہ رحیم ہے۔ میرے رب کی صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور میں اس محبت کی وجہ سے اس سورت کو بار بار پڑھتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، فرمایا اسے خوشخبری دے دو جس طرح یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے، جیسے یہ رب سے محبت کرتا ہے رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن پہل کس کی طرف سے ہے؟ پہل بندے کی طرف سے ہے۔ ہم نے وہ بڑی مشہور حدیث پاک اکثر ہم نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم میری طرف ایک قدم آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھ جاتی ہے، ابن آدم میری طرف جو ہے وہ چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقاضا جو ابتدا کا ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ ہم سے تقاضا فرما رہا ہے ابتدا تم نے کرنی ہے، قدم پہلا تم نے بڑھانا ہے، وہ پہلا قدم بڑھانا تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے پھر دیکھنا اللہ کی رحمت 10 قدم تمہاری طرف بڑھ کے آ جائے گی۔ لیکن ہماری نااہلی یہ ہے، ہم ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے دور اس لیے ہیں کہ شیطان ہمیں وہی پہلا قدم نہیں اٹھانے دیتا۔ اگر اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، کوشش کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں، تو پھر بزرگوں کی بے شمار روایات اور بہت ساری اس طرح کی حکایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ابتدا اور کوشش ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کوشش کا صدقہ اتنا عطا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی برا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کا ایک مرید حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ یا سیدی، جس شہر کو آپ نے اتنی محنت کے ساتھ سنوارا ہے اور سیدھے راستے پر آپ لے کر آئے ہیں، آپ کے اسی شہر کو ایک فاحشہ اور بدکارہ عورت تباہ کرنا چاہ رہی ہے، وہ اس کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے۔ آپ کو بڑی اس کا رنج پہنچا کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ لوگوں کی تربیت کی، ان کو سیدھے راستے پر لے کے آیا، لیکن یہ کیا بنا کہ یہاں میرے شہر کے اندر یہ والا کام شروع ہو گیا۔ آپ نے اس کا پتہ کیا، اس کے گھر پر پہنچ گئے تو پوچھا کہ بی بی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا وقت بیچتی ہوں، پیسے لیتی ہوں، اپنا وقت بیچتی ہوں، اب اگلے کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر آج کوئی اور گاہک نہیں آئے گا، آج کی جو اجرت ہے وہ مجھ سے لے لے، اور جو میں کہتا جاؤں تم وہ کرتی جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے غرض ہے، پیسے مجھے ملنے چاہیے، باقی معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ آپ نے اس کو اجرت دی اور فرمایا وضو کر کے میرے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وضو کروایا اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے پیچھے اس کو کھڑا کر دیا، تکبیر کہی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تلاوت قرآن کرتے رہے جب تک اللہ نے چاہا، رب کا کلام پڑھتے رہے، رکوع کیا، پھر سجدے کے اندر گئے تو رب کی بارگاہ کے اندر اتنا گڑ گڑائے اور رب کی بارگاہ کے اندر التجا کیا کرنے لگے، مالک یہ وہ عورت کہ جس نے اتنے ستھرے شہر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری لے لی اور لوگوں کو گمراہ اور برباد کر رہی ہے، اس کو تیری بارگاہ تک لے کر آنا اور سجدے میں اس کے سر کو جھکا دینا یہاں تک میرا اختیار تھا، اب آگے اس کے دل کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکا لینا مالک یہ تیری بات ہے۔
اللہ اکبر، روایات کہتی ہیں، کتابوں کے اندر ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے وہ نوافل پڑھنے والی جب تک سجدے میں نہ گئی تھی اس وقت تک بدکارہ تھی، بے حیا تھی، بربادی کا محل تھی، لیکن جب سجدے کے اندر گئی ہے، سجدے سے سر اٹھنے کی دیر تھی، اللہ کی ولیوں کے اندر اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ہے حلاوت ایمان۔ ابتدا تو کرے نا، شروع تو ہو، اللہ رسول کی محبت کی طرف قدم تو بڑھائیں۔ جب قدم بڑھا لیں گے اور اس کی طرف ہماری کوشش شروع ہو جائے گی کہ میرے رب کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے، میرے آقا فرمائے یہ محبت پیدا کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دینا یہ پروردگار کا کام ہے۔ اللہ اتنی مٹھاس پیدا کر دے گا کہ پھر عبادت کے علاوہ کسی شے میں لذت نہیں ملے گی، پھر مزہ آئے گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے میں مزہ آئے گا، رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے سے مزہ آئے گا۔ اور مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس محبت الہی کی خاطر دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جائے، دنیا کو خیر آباد کہہ دیں، رہبانیت کو اختیار کر لیں، غاروں کے اندر چلے جائیں، نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی دنیا کے اندر رہو، اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھو، سارے معاملے کرو، لیکن کسی بھی جگہ میں تمہارا مقصد اپنی ذات نہیں ہونا چاہیے، رب کی محبت ہونی چاہیے۔ تم کسی سے سلام بھی لیتے ہو تو سلام اس لیے نہ لو کہ میری جان پہچان ہو جائے گی، کل کو یہ بندہ میرے کام آئے گا، نہیں، سلام اس لیے لو کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، تمہاری آپس کی محبتیں بڑھ جائیں گی، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر سلام لو تو اس لیے، ماں باپ کی زیارت کرنے پر جو حج کا ثواب ملتا ہے اس لیے نہیں کہ ماں باپ کی جتنا بھی پیسہ روپیہ جائیداد پراپرٹی ہے ساری کل میرے نام لگ جائے گی، نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں ان کی فرما برداری اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو تو وہ بھی اسی کام کے لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا میرے رب نے حکم دیا ہے۔ مسلمان کی تعظیم کرو تو اس لیے کرو کہ اس کی تعظیم کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ جب ہمارا ہر کام اس کام کے لیے ہوگا کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ رسول کے حکم پر عمل ہو جائے، تو فرمایا یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا فرما دے گا۔ اب صرف ہم نے اپنا ذہن بدلنا ہے، کام وہی ہے۔ جس طرح ہم یہاں سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آپس کی محبت ہے، لیکن اس محبت کے اندر کرنا کیا ہے کہ ذاتی مقصد کو سائڈ پر رکھ دینا ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کو مد نظر رکھ لینا ہے۔ ایک بزرگوں کا بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ان کا کوئی مرید تھا، اپنے مرید کے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے، تو کوئی گھر اس نے نیا بنایا تھا، تو گھر کا روشن دان جو دیکھا تو پوچھا کہ یہ روشن دان کس کے لیے رکھا ہے، کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ہوا آئے گی، کمرہ ہوادار رہے گا، کھڑکی یا روشن دان اسی لیے رکھے جاتے ہیں، ہوادار رہے گا۔ فرمایا اچھا، فرمایا کہ یہ ہوادار رہنے کی جو تو نے نیت کی ہے، اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ یہاں سے آذان کی آواز آئے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے اس روشن دان کے رکھنے پر بھی ثواب عطا فرماتا، وہ اس پر بھی تجھ سے راضی ہو جاتا، ہوا نے بند نہیں ہو جانا تھا، ہوا پھر بھی تجھے ملتی رہنی تھی، لیکن نیت اچھی ہو جاتی، اذان کی آواز ہوا والی نیت کی وجہ سے بند نہیں ہوئی، آواز پھر بھی آ رہی ہے، لیکن نیکیاں نہیں مل رہی، ثواب نہیں مل رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیت یہ تھی کہ صرف ہوا آئے گی، اگر اذان کی آواز کی نیت ہوتی، اذان کی آواز بھی آتی، ہوا بھی آتی، اللہ تعالیٰ اسی روشن دان پر بھی تجھے اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ یہی چیزیں ہم نے صرف اپنا تھوڑا سا مائنڈ چینج کرنا ہے، اور اس کو چینج کر لیں، ہم لوگوں کے کام بھی آئیں تو اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں سے ملاقات کریں تو اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
کسی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کی خیر خواہی کرے تو اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ کام اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن اب اگر اس نظریے سے کریں گے تو پھر واقعتاً ایک لمحہ وہ آئے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جس کا رب اس سے راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کے اندر اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی میرا عمل اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو کر اپنے انعامات مجھے عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو انعام عطا کیسے فرماتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، جو دو بندے میری ذات کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا میرے ذمہ کرم پر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو دو بندے آپس میں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اب میں بھی ان دونوں سے محبت کروں، اور فرمایا اسی طرح للذین یتصافون من اجلی، جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، اور کام آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کل کو یہ میرے کام آئے گا، بلکہ کام آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا ایسے دو بندوں کے لیے بھی میری محبت لازم ہو جاتی ہے۔ وہ دو بندے آپس میں خیر خواہی کرتے ہیں، فرمایا میری محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجَلِي، جو دو بندے مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، فرمایا دیکھتے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ہیں، لیکن میرے ذمہ کرم پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَازَلُونَ مِنْ أَجْلِي، فرمایا میری وجہ سے جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میرے ذمہ کرم پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ ویسے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، کوئی مہمان آ جاتا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کے افراد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کے اندر مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، فرمایا خرچ وہ کریں گے، پیسے ایک کے لگے، خرچ دوسرے پر ہوئے، لیکن فرمایا کہ ان کے اس عمل نے میری محبت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي، فرمایا میری وجہ سے آپس میں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت لازم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے کام آتا ہے، لیکن مقصد صرف ایک رکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر نجی مقصد اس کے اندر رکھے اور ذاتی مقاصد کو رکھ کے یہ کام کیا تو پھر اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اور پھر آپسی میں جو کام کیا ہے پتہ نہیں اس کی برکت میں ملے یا نہ ملے۔ لیکن یہی کام اگر اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، فرمایا تمہارا وہ کام بھی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا، دونوں ہی معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ جس طرح زنجیروں کی کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں اسی طرح ملی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی
چین ہو یا کوئی زنجیر ہو جو آپس میں ملی ہوتی ہے، ایک کڑی ایسی ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کی، سائیکل کی، کسی چیز کی بھی چین آپ لے لیں، کوئی مشین کی چین لے لیں، تو ایک کڑی ہوتی ہے کہ جس کو فٹ کرتے ہیں تو پوری چین آپس میں فٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، اسلام کی سب سے پاورفل کڑی کون سی ہے؟ سب سے پاورفل کڑی کون سی ہے؟ قالو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز، نماز سب سے پاورفل کڑی ہے۔ قال حسنا، میرے آقا نے فرمایا اچھی بات ہے، وما ہی بہا، لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ والی نہیں ہے۔ نماز سب سے اولین فرض ہے، ایمان کے بعد نماز ہی آتی، لیکن فرمایا کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، اور بتاؤ۔ قالوا زکات، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر زکات ہوگی؟ قال حسنا، فرمایا نیکی کا کام تو ہے، اچھی چیز ہے، وما ہی بہا، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قالوا صیام رمضان، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر رمضان کے روزے ہوں گے؟ سب سے پاورفل کڑی یہ ہوگی۔ قال حسن وما ہوا بہ، فرمایا اچھی چیز ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کن کن باتوں کا ذکر ہے، نماز، روزہ، زکات، تین چیزوں کا، پھر فرمایا الحج، یا رسول اللہ پھر وہ حج ہوگا؟ قال حسن، فرمایا اچھی بات تو ہے، وما ہوا بہ، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ قالوا الجہاد، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر جہاد ہوگا؟ قال حسن وما ہوا بہ، فرمایا اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ساری چیزیں آ گئی۔ اب ہمیں سب سے بڑھ کر جن چیزوں کی فکر ہوتی ہے اور جن کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ سب سے پاورفل کڑی ہے ہی نہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان، پھر وہ چیز ہے کیا کہ جو اتنی پاورفل ہے کہ جو آپ کی مراد ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکات سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا اوسط عُرَى الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان کی سب سے بہترین اور پاورفل کڑی یہ ہے ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ، فرمایا تمہارا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اسلام کے سارے معاملات یہ بعد میں چلے جاتے ہیں، سب سے پاورفل کڑی یہ والی کڑی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میرے آقا کو فرما دیا قل اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب اپنے لوگوں سے فرمائیے کہ میری جو نماز ہے، میری جو قربانیاں ہیں، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي، نماز اور قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور میرا دنیا سے چلے جانا، سب کچھ اللہ رب الجلال کے لیے ہے، رب کے لیے ہے۔ محبوب جب آپ کہیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا جب یہ فرمان ہے کہ میری نماز، روزہ، حج، زکات تمام معاملات اللہ کے لیے ہے، تو اے لوگوں تمہیں بدرجہ اولا اس پر غور کرنا ہے کہ تمہارا کوئی بھی کام جب بھی ہو تو صرف اس لیے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی مقصد ہے تو پھر اس کام کا کوئی اجر نہیں، پھر اس کام کی کوئی ویلیو نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قیامت والے دن شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا جہنم کے اندر پھینک دو۔ شہید عرض کر کے مولا
تجھے راضی کرنے کے لیے تیری ذات کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر دی اور آج جہنم میں پھینکے جانے کا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں۔ تو اتنی جوان مردی کا ساتھ اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کہ جناب لڑنا کوئی سیکھے تو اس سے سیکھے، بہادری کی مثال قائم کر دی۔ فرمایا کہ تو نے اپنی بہادری دکھانے کے لیے یہ کام کیا تو دنیا والوں نے تجھے بہادر کہہ لیا، تیرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو میری رضا کے لیے گردن نہیں کٹوا کے آیا، لہٰذا اب جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ عالم کے بارے میں فرمائے کہ تو عالم اس لیے بنا، علم تیرے لیے پاس اس لیے تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، مولانا کہیں، مفتی کہیں، عالم دین کہیں، لوگوں نے کہہ لیا، مقصد پورا ہو گیا تیرا۔ اگر میری رضا کے لیے عالم دین ہوتا، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ والا کام کیا ہوتا، تو آج جنت کے اندر نبیوں کے قدموں کے اندر تجھے کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ مقصد بدل گیا، تو نے اپنا ذہن یہ بنا لیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں نے عالم کہہ لیا، اب جہنم تیرا ٹھکانہ۔ فرمایا اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا جس نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فیصلہ فرمائے گا، جہنم کے اندر پھینک دو، کہے گا مولا میں نے جو کمایا تیری بارگاہ میں صدقہ کر دیا، تیری راہ کے اندر خیرات کر دیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں حاجی صاحب بہت خیرات کرتے ہیں، جناب یہ حاجی صاحب نے تو دریا بہا دیے خیرات کے، فلاں کی شادی کروا دی، فلاں کو مکان لے دیا، فلاں مسجد بنا دی، فلاں کام یہ کر دیا، ٹنکی پانی کی لگوا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے بینر تیرے نام کے لگتے تھے، جو تو کہتا تھا کہ جناب میرا نام لے کے ذرا میرا اعلان کرو، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ڈونیشن جو ہے یہ فلاں حاجی صاحب نے کی ہے، مقصد تیرا مجھے راضی کرنا تھوڑی تھا، مقصد تو یہ تھا کہ تیری شہرت ہو، تیری واہ واہ ہو، لوگ کہے کہ حاجی صاحب بڑے کمال کے ہیں، وہ تو ہو گیا، جو مقصد تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا، جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنا، آج کا درس حدیث اسی بات پر ہے۔ اگر حلاوت ایمان چاہتے ہو، اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں بھی اس لیول کی ہوں تو صحابہ کرام جیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، مولا علی کے تیر لگ گیا تو لوگ اس کو نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ گوشت کے اندر اتنا زیادہ چلا گیا کہ ہاتھ بھی لگاتے تھے تو جان نکلتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اب نکلے گا تو کیوں نکلے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں، مالک کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھتا ہوں، پھر تم یہ تیر نکال لینا، پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر یہی کیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے، نماز کی نیت کی، نماز پڑھنے لگے تو صحابہ نے تیر کو کھینچ لیا، اور صاحب پھر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تیر جو نکالنا تھا نکل گیا۔ نماز کا لیول دیکھیں، آج ہمارے سارے معاملات حال ہی نماز کے اندر ہوتے ہیں، جو کاروباری معاملات، جو پیمنٹوں کا لینا دینا، جو معاملات ہوتے ہیں، سارے نماز کے اندر یوں چکر لگا رہے ہوتے ہیں دماغ کے اندر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پرندے آپ کو ستون سمجھ کے آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے، ستون سمجھ کے کہ یہ کوئی پلر ہے، یہ کوئی ستون ہے، اتنے منہمک ہو جاتے۔ ایک ان کی نماز تھی، ایک ہماری نماز ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے میرے دائیں طرف کون کھڑا ہوا ہے، میرے بائیں طرف کون کھڑا ہوا ہے۔ نماز کے اندر وہ چوتھا بندہ بھی غلطی کرے تو ہم نماز کے بعد اس کو سمجھانے جاتے ہیں، میں نے نماز میں دیکھا تھا تو یہ والی غلطی کی تھی۔ تو اللہ کے بندو، نماز آپ اپنی پڑھ رہے ہیں، غور سارا دوسرے کی نماز کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ نماز کا لیول تب بنے گا جب حلاوت ایمان اور ایمان کی مٹھاس دل کے اندر پیدا ہو، پھر بندہ دنیا سے قطع تعلق ہوگا، کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر بس ایک ہی فکر ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ کی رضا کی خاطر جب بندہ کام کرتا ہے، رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر، آپ جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے
مد مقابل کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک لڑائی کی، جب کافی زیادہ لڑ لیا تو بالآخر جیتنا تو شیر خدا نے تھا۔ ہوا یہ کہ وہ پہلوان نیچے گرا اور مولا علی اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گردن کے اوپر تلوار رکھی اور چلانے ہی والے تھے۔ اس بندے نے نکمی حرکت یہ کی کہ اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا۔ نفرت اتنی زیادہ تھی اس کو کہ اس نے جو ہے وہ تھوک دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار اس کی گردن سے پیچھے کر لی اور اس کی چھاتی پر سے اتر گئے۔ بندہ حیران پریشان ہے، اتنی دیر سے میرے ساتھ لڑ رہے ہیں اور میں اتنا بڑا پہلوان کہ مجھ سے کوئی جیت نہیں سکا، آج یہ میری چھاتی کے اوپر بیٹھے تھے، گردن کے اوپر تلوار رکھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے تھوکا تھا تو جو 1 منٹ کی مہلت دینی تھی وہ بھی نہ دیتے، جو 2 سیکنڈ بعد تلوار چلنی تھی وہ 2 سیکنڈ بھی انتظار نہ ہوتا، کہ میں نے اتنی گندی حرکت کی، میں نے تھوک دیا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ میرے تھوک کی وجہ سے انہوں نے تلوار ہی پیچھے کر لی اور سینے سے کھڑے ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ تو اس نے کہا جناب اتنی سخاوت کی وجہ بھی تو بتا دیں، آپ کو مان گیا ہوں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں اور جب مجھے قتل کرنے پر پورا قابو پا لیا تو پھر مجھے چھوڑ دیا، اور وہ بھی میری اس گندی حرکت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ میں تیرے ساتھ جتنا بھی لڑا اس ساری لڑائی کے اندر مد نظر تھی اللہ کی رضا۔ میں اس لیے لڑا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے پورا مقابلہ کیا، کوئی تلوار تیری بھی مجھے لگی ہوگی، کوئی زخم آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوا، لیکن مد نظر یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تجھے قتل بھی اسی لیے کرنا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اب اس مقصد کے اندر میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، میرا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اور علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہو اس کے اندر اپنی ذاتی مسئلے کو بھی اس نے پیش نظر رکھا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی جو ہے وہ مقابلہ کرے، رب کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہو اور پھر اس کے اندر اپنی ذاتی جو ہے وہ مقصد کو لے آئے۔ اب چونکہ میرا ذاتی غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا تھا، میں رب کی ذات کی خاطر کام جو کروں اس کے اندر میں اپنا مقصد شامل نہیں کرنا چاہتا، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اندر آتا ہے وہ شخص اتنا متاثر ہوا، اتنا آپ سے متاثر ہوا، کہنے لگا حضور اگر جان بخشی ہے تو پھر کلمہ پڑھا کے حقیقی زندگی بھی بخش دیجئے، کہ جس رب نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے وہ کتنا کرم والا رب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر کے اپنے قدموں کے اندر شامل کر لیجئے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے جو ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا اس کے اندر پیش نظر ہمیشہ اللہ کی رضا کو رکھا۔ آج ہم بھی اگر یہی کام کریں، کوئی بھی کام ہم کرنے لگے، پانی کا گلاس بھی کسی کو بھر کے دینا ہے تو ذہن کے اندر یہ ہو یار کسی پیاسے کو پانی پلانا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ آپ کما کر اپنے گھر لے جاتے ہیں تو ذہن کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کروں گا اس لیے کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ وہ تنگ دل ہو کے بھی آپ نے خرچ ہی کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر زوجہ جو ہے یا بچے وہ لڑ جھگڑ کے بات منوا لیتے ہیں تو پھر بھی تو مانتے ہی ہیں نا۔ اگر پہلے ہی اس مقصد کے ساتھ مان لیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، بات پھر بھی مان لی، اللہ اپنی رضا کے صدقے سے پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ لیکن مقصد وہی ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جو آج کا درس حدیث ہوا ہے اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور حقیقی معنوں پر اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی ساری زندگی پروردگار اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا باری تعالیٰ آج کا ہمارا درس حدیث اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں، مالک و مولا سب پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے اندر جو جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں مولا ساری ہمارے مقدروں کے اندر فرما۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے محترم حضرات تشریف لے کر آئے ہیں مالک سب کو ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب عطا فرما۔ سب کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو کے اندر مولا برکت عطا فرما۔ سب کے دلوں کو، سب کے گھروں کو، سب کی نسلوں کو شاد و آباد فرما۔ مالک و مولا اس بابرکت درس حدیث کا صدقہ مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ واسعہ نافعہ عطا فرما۔ مالک و مولا جو معاشی تنگیوں کا شکار ہیں انہیں خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ جو بے جا مقدمہ بازیوں کا شکار ہیں مولا انہیں خلاصی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس مسجد کے خطیب صاحب، امام صاحب، معزن صاحب، خادم صاحب، مالک و مولا اس مسجد کی جتنی انتظامیہ ہیں جو اس کو آباد کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس مسجد سے جو جو تعاون کرتے ہیں مالک و مولا سب کو ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب عطا فرما۔ اس مسجد کو ان سب کے لیے شفاعت کرنے والی بنا۔ مالک و مولا یہ کار خیر کے اندر تا دم آخر ان کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً ہمارے محترم علامہ راشد نور مدنی دامت برکاتہم العالیہ ان کو ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرما، خوشیوں اور خوشخبریوں بری لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کی آل و اولاد، ان کے گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یہ ساری دعائیں، تمنائیں، التجائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔